اور مدینہ شریف میں ایک کنواں ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ایک کنواں ہے جس کا نام ہے بیر روحا۔ بیر روحا، بیر کہتے ہیں، بیر روحا ایک کنواں ہے جس کا جو پانی ہوتا ہے، جس کو پینے سے بے شمار مسائل حل ہوتے ہیں، بے شمار پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، جسمانی امراض کے لیے، روحانی امراض کے لیے اس کنویں کا پانی بے حد اکثیر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے بہت پسندیدہ ویلاگ کے ساتھ آپ کا میزبان آغا منہاج ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ ایک نیک آدمی نے خواب میں ایک درویش کو دیکھا جو کہ جہنم میں تھا، اور ایک بادشاہ کو دیکھا جو کہ جنت میں تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے اس کی تعبیر پوچھی۔ میں نے خواب دیکھا ہے جس میں ایک درویش کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے اور ایک بادشاہ کو میں نے جنت میں دیکھا ہے۔ میں تو یہ سوچتا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ شاید جہنم میں جائے گا اور درویش جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس نے جو تعبیر پوچھی، اس عالم نے تعبیر کچھ اس طرح سے بتائی کہ بادشاہ جو ہے وہ درویشوں کی صحبت اختیار کرتا تھا، بادشاہ درویشوں کا قرب اختیار کرتا تھا، بادشاہ درویشوں سے محبت کرتا تھا، اس لیے وہ جنت میں گیا۔ اور درویش جو تھے وہ بادشاہ کا قرب چاہتے تھے، درویش جو ہے وہ بادشاہ کے قریب رہنا چاہتے تھے، درویش جو ہے وہ بادشاہ کی گیدرنگ اختیار کرنا چاہتے تھے۔ ان گیدرنگز کی وجہ سے، اس قرب کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج اس پروگرام میں بات کریں گے گردے کی کمزوری کے متعلق، گردوں کی بیماری کے متعلق، ڈائلیسس کے متعلق، کہ ڈائلیسس کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے۔ میں بار بار ایک بات کہا کرتا ہوں، آج کل تو دور بڑا جدید ہے، آپ ڈائلیسس لکھیں گوگل کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر گردوں کی بیماری لکھیں، آپ کو ہزاروں کی تعداد میں آرٹیکلز اور ویڈیوز مل جائیں گی۔ میں اس سے وظائف سے ریلیٹڈ کچھ گفتگو کروں گا۔ جو لوگ پانی کم پیتے ہیں نا، وہ اپنے گردے خراب کر لیتے ہیں۔ اگر ایک انسان کا وزن 10 کلو ہے تو اس پہ 1 گلاس پانی روزانہ پینا واجب ہے، کم و بیش۔ اگر ایک انسان کا وزن 100 کلو ہے تو اس کو 10 گلاس پانی پینا چاہیے۔ اگر ایک انسان کا وزن 80 کلو ہے تو اس کو کم سے کم 8 گلاس پانی پینا چاہیے۔ جو لوگ پانی کم پیتے ہیں ان کے گردوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنے گردوں کو پانی نہیں دیتے، اور اس وجہ سے ان کے گردے جو ہیں وہ خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور جب گردے خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں تو کریٹینائن کا ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے، اور جب کریٹینائن کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے تو وہ ڈائلیسس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور ڈائلیسس کی طرف ایک مریض اگر چلا گیا خدا نہ خواستہ تو اس کی واپسی بہت 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 ناممکن ہو جاتی ہے۔ ڈائلیسس کرانا 3 سے 4 گھنٹے کا ایک عمل ہے، اور یہ ہفتے میں لوگوں کو 2 مرتبہ بھی کرانا پڑتا ہے، مہینے میں 8 دفعہ کرانا پڑتا ہے، سال میں تقریباً 80-90 دفعہ کرانا پڑتا ہے۔ کسٹیولا لگایا جاتا ہے ہاتھ کے اندر، اور وہ ہر 3 دن کے بعد وہ ڈائلیسس کرانے کے لیے جاتا ہے مریض، اور یہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کا عمل ہے۔ جب وہ 3 سے 4 گھنٹے کے عمل کے بعد وہ 3 سے 4 گھنٹے نڈھال رہتا ہے، اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ جو پریشان کن بات ہے وہ یہ کہ جس کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 گردے دیے ہیں، 2 میں سے ایک گردہ جو ہے وہ انسان کا کام کرتا ہے، ایک گردے کے اوپر انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ جب کسی انسان کے گردے خدا نہ خواستہ فیل ہو جاتے ہیں تو گردے کا ٹرانسپلانٹ کرانا پڑتا ہے، اور ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے اس کا جو ڈونر ہوتا ہے وہ اس کے سگے بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس کا ٹرانسپلانٹ انتہائی مشکل ہے اور انتہائی مہنگا ہے۔ لوگ عموماً پڑوسی ملک یعنی کہ انڈیا کی طرف جاتے ہیں۔ آج کل تو خیر ویزے ملنا بہت زیادہ مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ جب یہ ویزے وغیرہ کھلے ہوئے تھے تو لوگ یہاں سے عموماً انڈیا جایا کرتے تھے، بھارت جایا کرتے تھے، ہندوستان جایا کرتے تھے، اور وہاں پہ گردے کا ٹرانسپلانٹ ہو جایا کرتا تھا۔ ہم اپنے آپ کو آزمائش میں خود مبتلا کرتے ہیں۔ ہم بہت زیادہ پان کھاتے ہیں، پالک کھاتے ہیں، ٹماٹر کھاتے ہیں، گٹکے کھاتے ہیں، چھالیاں کھاتے ہیں، اور ایسی چیزیں کھاتے ہیں جس سے ہم اپنے گردوں کا بیڑا غرق اور ستیہ ناش خود کر لیتے ہیں۔ جب انسان اس طرح کے آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ اس وقت کہتا ہے کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ جب انسان کے ہاتھ سے یہ ساری چیزیں نکل جاتی ہیں تو سوائے پچھتاوے کے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن پاک کے اندر ہر بیماری کا، ہر پریشانی کا، ہر مصیبت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاج جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ سورہ علم نشرح عشاء کے بعد اگر 41 مرتبہ پڑھیں اور ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے زمزم کے اوپر دم کر کے پئیں تو انشاءاللہ ان مسئلوں سے نجات ممکن ہے۔
سورہ علم نشرح عشاء کے بعد 40 مرتبہ یا 41 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر درود پاک پڑھیں، زمزم کو اپنے پاس رکھیں، اس کے اوپر پانی دم کریں اور پئیں۔ اور مدینہ شریف میں ایک کنواں ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ایک کنواں ہے جس کا نام ہے بیر روحا۔ بیر روحا، بیر کہتے ہیں، بیر روحا ایک کنواں ہے جس کا جو پانی ہوتا ہے، جس کو پینے سے بے شمار مسائل حل ہوتے ہیں، بے شمار پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، جسمانی امراض کے لیے، روحانی امراض کے لیے اس کنویں کا پانی بے حد اکثیر ہے، اور میرے پاس الحمدللہ اس کی وافر مقدار موجود ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ڈائلیسس کا پرابلم ہو، کسی کے گردوں کے فیلئر کا، کڈنی فیلئرز کے پرابلمز ہو، خدا نہ خواستہ کسی بھی قسم کی بیماری یا پریشانی کا مسئلہ ہو، تو بیر روحا کا پانی میرے پاس موجود ہے۔ لوگ مجھ سے الحمدللہ اس کو لے جاتے ہیں اور اس کو زمزم میں ملا کے پیتے ہیں، اور اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو ہفتے میں 2 مرتبہ ڈائلیسس ہو رہا ہے اور وہ ایک لمیٹڈ اس کو ڈاکٹر الاؤ کرتا ہے کہ آپ نے 24 گھنٹے میں مثال کے طور پہ 1 لیٹر پانی پینا ہے، تو اگر وہ بیر روحا کا پانی زمزم میں ملا کر استعمال کرے اور اس پہ سورہ علم نشرح 40 مرتبہ پڑھ کے دم کرے، اول و آخر درود پاک پڑھ کے دم کرے، اور اپنے ہاتھ کو اپنے پیٹ کے اوپر رکھ کے، اور اگر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ اور چاروں کل سیکوینس کے ساتھ سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے دم کرے اور پانی پہ دم کرے اور وہ پانی پیے، جب کھانا کھائے سورہ بینہ پڑھ کے کھانے کے اوپر دم کرے اور کھانا کھائے، تو انشاءاللہ گردوں کے امراض میں فائدہ ہوگا۔ ڈائلیسس جو ہفتے میں 8 مرتبہ ہو رہے تھے وہ 4 مرتبہ ہو جائیں گے، پھر وہ 2 مرتبہ ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ گردے چل پڑیں گے اور انسان اپنی زندگی میں واپس آ جائے گا۔ مگر ان ساری باتوں کے لیے جو سب سے اولین چیز ہے وہ ہے انسان کا یقین۔ اور عملیات کی دنیا کے اندر جو سب سے بہت بہترین وظیفہ ہے کہ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، میں اپنے ہر ویلاگ میں ایک ہی بات بتاتا ہوں کہ تہجد کے وقت اٹھ جائیے اور اٹھ کر 2 نفل صلاۃ الحاجات پڑھ لیجیے، اور اس کے بعد 2 نفل جو ہیں وہ تہجد کے پڑھ لیجیے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیے۔ آپ ہمارے ویلاگ کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، آخر تک دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور ہم سے اسکائپ آئی ڈی کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کرتے ہیں، ہیلنگ لیتے ہیں، ہم آپ کے بے حد مشکور و ممنون ہیں۔ جو شخص 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی زندگی میں کبھی بھی اس قسم کے مسائل نہیں آتے، اور اگر آتے ہیں تو فوراً چلے جاتے ہیں، کیونکہ شفا تو اللہ کی ذات دیتی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اسے میں شفا عطا کرتا ہوں، یعنی کہ اللہ پاک کی طرف سے شفا ہوتی ہے۔ جب اللہ پاک کوئی مشکل دیتا ہے تو اس کے راستے بھی آسانیاں بھی پیدا فرماتا ہے۔ باوضو رہنے والا بہت ساری مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، آب زمزم پینے والا ہر بیماری سے محفوظ رہتا ہے، والدین کا احترام کرنے والا، ان کی دست بوسی قدم بوسی کرنے والا، ان کی دعائیں لینے والوں کے لیے دنیا بہت آسان ہو جاتی ہے، اور پرندوں کو باجرے ڈالنے والا، چونٹیوں کو چینی ڈالنے والا، اور روزانہ بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلانے والے کے لیے آخرت بھی اچھی ہوتی ہے، قبر بھی اچھی ہوتی ہے، اور وہ دنیا میں ہمیشہ باعزت رہتا ہے۔ ہر نماز کے بعد پاکستان کے لیے ضرور دعا فرمائیے۔ اپنے میزبان آغا مناج کو اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ